آئیے آج چترال کی ایک ایسی بات سے شروع کرتے ہیں جو سننے میں شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن یہ وہ علاقہ ہے جہاں 1 2 نہیں 17 سے زیادہ منفرد زبانیں بولی جاتی ہیں مختلف وادیوں میں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ جو لسانی تنوع ہے نا، یہ دنیا میں کم ہی کہیں اور ملے گا۔ شاید صدیوں کی جو وہ جغرافیائی تنہائی تھی، اس نے ان وادیوں کو قدرتی طور پر محفوظ کر دیا ان زبانوں کے لیے۔ اچھا، آج ہم چترال کے انہی مختلف پہلوؤں کا ایک جائزہ لیں گے، جس کے لیے ہمارے پاس کچھ ترقیاتی منصوبوں کی رپورٹس ہیں، مقامی مسائل پر کچھ اخباری مضامین بھی ہیں، ٹھیک ہے، جغرافیہ اور وسائل پر معلومات تو ہیں، اور یہاں تک کہ جیسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی لائبریری کیٹالوگ، ان میں بھی چترال کی تاریخ و ثقافت پر کافی مواد مل جاتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم حقائق بتا دیں، بلکہ چترال کی اس آپ کہہ لیں دوہری حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ایک طرف تو یہ بے مثال قدرتی خوبصورتی ہے، انوکھی ثقافت، بالکل، اور دوسری طرف وہ ترقی کی دوڑ، نئے منصوبے، ان سے جڑے چیلنجز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ چترال کا جب ذکر آتا ہے تو ہندوکش کے بلند و بالا پہاڑ ذہن میں آتے ہیں، یہ تو لازمی ہے۔ جی، یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ترچمیر وہ بھی ہے، جو 7000 میٹر سے بھی اونچی ہے۔ پھر دریائے چترال ہے، کنہار، سوات جیسی ندیاں، اور سیف الملوک اور ماہوڈن جیسی جھیلیں بھی، یہ سب مل کے اس علاقے کی خوبصورتی بناتے ہیں۔ اور سنا ہے ان پہاڑوں میں جو جنگلی حیات ہے وہ بھی کافی نایاب قسم کی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ برفانی چیتا، مارخور جیسے جانور جو اب واقعی کم نظر آتے ہیں، وہ ان پہاڑوں کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ہی دیودار، جونیپر اور پھلدار درخت بھی ہیں، جیسے اخروٹ، سیب۔ ان کے جنگلات بھی اس خطے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ بات کیرائٹ پروجیکٹ کی رپورٹ میں بھی بتائی گئی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی قدرتی دولت، لیکن ثقافتی طور پر وہ 17 زبانیں، یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ بہت زیادہ۔ کالاشا، کھوار، وخی، یداگھا اور کئی دوسری زبانیں۔ ایک مشہور ماہر لسانیات تھے جارج مارڈنسٹرن، انہوں نے اسی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا لسانی تنوع والا علاقہ کہا تھا۔ اچھا، یہ صرف زبانیں نہیں ہیں، یہ تو صدیوں پرانی تہذیبیں ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ ظاہر ہے اتنی انوکھی ثقافت اور قدرتی حسن ہو تو سیاحت کے فروغ کی بات تو ضرور ہوتی ہوگی۔ یقین ہے، اور اسی لیے تو ورلڈ بینک کے تعاون سے خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یعنی کائٹ کام کر رہا ہے۔ اچھا، کائٹ، ٹھیک۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ سوات، مانسہرہ، چترال اور ایبٹ آباد ان علاقوں میں سیاحت کو بہتر بنا کر غربت کم کی جائے۔ اس میں پھر سڑکوں کی تعمیر، ہوٹلوں کی بہتری اور جو ثقافتی ورثہ ہے اس کا تحفظ، یہ سب شامل ہے۔ اور کیٹ رپورٹ میں کیا کوئی خاص بات بتائی گئی ہے کہ کیسے کریں گے یہ؟ جی، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مقامی دستکاریوں کو سیاحت سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ مطلب اس طرح کے ماڈل بنائے جائیں جس سے مقامی لوگوں کی آمدنی بڑھے۔ جی، منصوبے تو اہم لگتے ہیں، لیکن کیا ان بڑے منصوبوں کا فائدہ ہمیشہ مقامی سطح تک پہنچتا ہے؟ جیسے وہاں بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ اکثر پہاڑی علاقوں میں مسئلہ رہتا ہے۔ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، گولن گول ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے 108 میگا واٹ کا، وہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ 108 میگا واٹ؟ جی، یہ نہ صرف نیشنل گرڈ کو بجلی دیتا ہے بلکہ اس سے چترال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کی ایک امید بھی پیدا ہوئی تھی۔ اچھا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے نا، وہ لواری پاپ جیسے بہت ہی بلند اور مشکل پہاڑی علاقوں سے گزرتی ہے۔ یہ خود میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو ایک طرف یہ بڑے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سنتے ہیں کہ عام آدمی، خاص طور پہ کسانوں کو بھی کچھ مسائل ہیں۔ جی واہ، ابھی حال ہی میں صوبائی وزیر زراعت وہاں گئے تھے تو کسانوں نے کئی شکایات کی، جیسے انہیں زرعی معلومات ٹھیک سے نہیں ملتی، کچھ افسران توجہ نہیں دیتے، اور خاص طور پر جو دور دراز علاقے ہیں جیسے ارندو اور دمیڑ، وہ بالکل نظر انداز ہو جاتے ہیں۔
महंगे बीजों का मसला भी था। तो इस पर अफसरान को हिदायत भी की गई कि भाई आप खुद जाएं उन वादियों में, लोगों के मसाइल सुनें। तो ये जाहिर करता है कि बड़े मंसूबों के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। यानी बुनियादी ज़रई मसाइल भी हैं, तो क्या साथ साथ मईशत को मतलब जदीद बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है। जैसे चित्राल चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी खबर थी। वहाँ नौजवानों को यही कहा जा रहा था कि भाई जदीद कारोबारी तकाज़ों को समझें और जो मकामी सतह पर मौक़े हैं, शायद ज़राअत के अलावा भी उनसे फ़ायदा उठाएं। और ये जो मकामी कोशिशें हैं, ये एक बड़े तनाजुर से भी जुड़ती होंगी, जैसे पाकिस्तान के वस्ती एशिया से राब्तों की बात होती है। पाकिस्तान कोशिश तो कर रहे हैं वस्ती एशिया तक तिजारती रास्ते खोलने की, और खबरें ये भी हैं कि काज़ाकिस्तान ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। अच्छा। हाँ, काज़ाकिस्तान के सदर का दौरा भी मुतवक्के है, जिसमें तिजारत और ट्रांसपोर्ट पर मुआहदों की बात है। तो अगर ये इलाकाई राब्ते बेहतर होते हैं तो जाहिर है चित्राल जैसे इलाकों की मुल्क के बाकी हिस्सों से और शायद पूरे खित्ते से जुड़त भी बेहतर हो सकती है। तो ये सारे पहलू हैं, कुदरती हुस्न, वो नायाब सकाफत, फिर तरक्याती मंसूबे, मकामी चैलेंजेस और इलाकाई राब्तों की उम्मीदें, ये सब मिलकर चित्राल की एक कह लें काफ़ी पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। तो खुलासा ये है कि चित्राल एक ऐसी जगह है जहां कुदरत और सकाफत की बेपनाह दौलत तो है, लेकिन साथ ही तरक्की के चैलेंजेस भी अपनी जगह मौजूद हैं। काइट और गुलंगोल जैसे मंसूबे सलाहियत को इस्तेमाल करने की कोशिशें तो हैं, मगर जो मकामी मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये सब देखते हुए एक बुनियादी सवाल मेरे जहन में आता है, और शायद सबके जहन में आना चाहिए, कि चित्राल जब माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तो अपनी इस मुनफरिद लिसानी और सकाफती शनाख्त को कैसे बचा कर रखेगा, वो शनाख्त जो उसकी असल पहचान है। जी। ये जो विरसा है और जो जदीदियत है, इनके दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम होगा? इस मुतनव्वे खित्ते के मुस्तकबिल के लिए ये सवाल बहुत अहम है। इस पर वाकई सोचने की ज़रूरत है।